تو میرے بچوں، ہمارا ایک مستقبل ہے، ہمارا ایک فیوچر ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آپ اتنے زیادہ اکٹھے ہو، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ جب مالی اپنے باغ میں غنچے کھلے دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی کھل اٹھتا ہے۔ تو میرے والد جب چکر لگا کے آتے تھے نا زمینوں سے، تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا فصل کیسی ہے۔ کہ فصل اچھی ہوتی تھی تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے، کوئی بیماری لگی ہوتی تو منہ نیما کر کے ان سان۔ آج میں بھی اسی، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں، جذبات نے مجھے گنگا کر دیا ہے۔ کیا ایسا کبھی ہوگا کہ گورنمنٹ کالج، میں تو کالج ہی کہوں گا، اب تو یونیورسٹی ہے، کالج کہنا شاید چھوٹا، آپ کو تھوڑا تکلیف نہ ہو، تو گورنمنٹ کالج میں یہ منظر کہ گراؤنڈ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں ہمارے فیسٹیول ہوتے تھے گانے بجانے کے نا، تو اس زمانے میں ہمارے جو دوست ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بڑے متعارف، جاوید ہاشمی ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا تھا، جاوید ہاشمی جو اب وہ ملتان والے ہیں، تو ادھر وہ ہمارے طبلے چل رہے تھے، ہارمونیم چل رہے تھے، تو جماعت اسلامی والے آ گئے لڑکے، انہوں نے ہمارے طبلے توڑ دیے، ہارمونیم توڑ دیے۔ بعد میں پھر ہماری باری تھی، وہ پھر ہم نے بعد میں اپنا بدلا لیا۔ تو لیکن آج جہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے سروں پہ دوپٹہ ہے، اور یہ اتنے نوجوان اتنی محبت سے، اچھی خاصی دھوپ میں تمازت ہے، حدت ہے، گرمی ہے۔ تو میں آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں بیٹا۔ اور میری آخری بات ہے، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو۔ آپ ان 14,000 بچے، 14,000 بچوں میں کوئی دو آپس میں لڑائی نہ ہو، معاف کر دو، کسی استاد کی بے ادبی نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، اور سچ بولو، اور اس ملک کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بناؤ، اس ملک کے لیے۔ انگلینڈ میں ایک آدمی سے ملا تو کہنے لگا پاکستان والے سب ہدایت پہ آ گئے تو یہاں آ گئے ہو ہمیں تنگ کرنے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ وہاں کٹھے چل کے محنت کریں۔ آپ روٹی کے پیچھے بھاگ کے ادھر آ گئے اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ پاکستان والے ٹھیک ہو گئے۔ میدان میں ڈٹو، روٹی کے پیچھے بھاگ، وہاں جا کے تم نمبر 2 مخلوق ہو، چاہے تم ساری دنیا کی ڈگریاں لے لو، تم کالے ہو، تمہیں عزت نہیں دیتا معاشرہ۔ جو اپنے دیس میں عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کی تنگیوں کو برداشت کرو، یہ میرے نبی کی امت پر محنت کرو، تو اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے پلائے گا، آجا میرا امت۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ بہت خوشی ہوئی، بہت شکر گزار۔ آپ بچوں کو دیکھ کر میں مولانا طارق جمیل نہیں رہا، میں 16 سال کا لڑکا طارق جمیل ہوں، جو ہاسٹل سے نکل کر کالج میں آتا تھا۔ آپ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، 69 میں تھوڑے ہوتے تھے، 4-5 ہزار ہوتے تھے تو ماشاء، اور اس وقت بچیوں کے لیے سیٹیں ہوتی تھیں، اوپن میرٹ نہیں ہوتا تھا، تو وہ بہت کم ہوتی تھی۔ تو میں نے یہ جرسی پہنی ہوئی ہے، مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے، اس میں کوٹ بھی ہے، اس میں ویسٹ کوٹ بھی ہے، اس میں جرسی بھی ہے۔ میری بیگم کہتی ہے تمہیں یہی رنگ کیوں پسند ہے؟ میں نے کہا جب میں یہ رنگ پہنتا ہوں تو میں اپنے آپ کو پہلے 11 سال کی عمر میں دیکھتا ہوں، جب میں نے سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لیا تھا، یہ آپ کے قریب ہے، تو اس کی جو یونیفارم تھی وہ بھی یہ میرون رنگ کا کوٹ، اور یہاں تھا اس کا لوگو۔ تو ابھی میں نے ایک بچے کو دیکھا تو میں ایسے ہی تڑپ گیا، جو اس میں شمع ایسے جل رہی تھی۔ تو پھر میں اپنے آپ کو 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں دیکھتا ہوں تو اسی کوٹ میں دیکھتا ہوں، اسی میرون جرسی میں دیکھتا ہوں، پرانی یادوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے۔ 69 کی طرف جا رہا ہوں میں۔ ابھی آپ مجھے مولانا نہ سمجھیں، کوئی ہینکی پھینکی بھی لگ جائے گی تو یہ نہ کہنا دیکھو مولوی ہو کے کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی میں طارق جمیل ہوں، یہ میرے وی سی ہیں۔
میرے پرنسپل تھے اشفاق علی خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے والد کے بھی استاد تھے. انہوں نے 44 میں ایمرسن کالج ملتان میں BA کیا تھا ان سے. پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے، وہ دن کہ جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے آج انہیں ڈھونڈ لائی ہے. میں اللہ کی قدرت پہ شکر گزار بھی ہوں، رو بھی رہا ہوں، ہنس بھی رہا ہوں کہ اسی میں میں نے گانا بھی سنایا ہوا ہے، اسی گراؤنڈ میں. اور آج میں اللہ کی بات لے کے آیا ہوں. مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے میوزک کا شوق تھا. میں ہاسٹل سے بینجو بجاتا تھا، اب تو وہ پرانا ساز بن گیا بینجو. اور گانے کا شوق تھا، سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے. اور جب ہماری یہاں میوزیکل فنکشن ہوتا تھا تو باقی لڑکے ایک دفعہ سناتے تھے، میں 2 دفعہ آ کے سناتا تھا، مجھے دوبارہ بلوایا جاتا تھا. تو وہاں کر کے تھا ہمارا وہ فنکشن. تو لڑکوں نے مجھے بلایا کہ آپ کچھ سنائیں. تو میرا جی چاہتا ہے تو میں ایک بول سناؤں، وہ میں سنو. میں نے انہیں سنایا تھا، جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے، ڈھونڈ لایا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے. مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا. میرے والد چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میرا ذوق تھا میوزک کا اور فلم کا. تو 60 اور 70 کے درمیان، دہائی 1960 سے 1970، جتنے مشہور گانے ہیں ان کی دھنیں میرے دماغ میں ہیں. گانے بھول گئے ہیں. یہ جو ہمارے نعت خواں ہیں یہ نعتیں پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر. تو جو تو 70 تک ہیں وہ تو میں پکڑ لیتا ہوں، 70 کے بعد کبھی سنے ہی نہیں تو وہ پکڑے نہیں جاتے. تو جنید جمشید کے میں نے 1-2 نا بول پکڑے. تو حالانکہ وہ اپنی دھنیں خود بناتا تھا، وہ میوزیکل دنیا کا بادشاہ تھا. تو ایک دفعہ ہم وہاں تھے مکہ میں، تو اس نے یہ بنائی نعت، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. سنیے نا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. میں نے کہا یار جنید میں سناؤں تمہیں؟ مجھے ایسے دیکھنے لگا، کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں بھی سناتا ہوں. کہنے لگا سناؤ. میں نے کہا جانے کہاں جانے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. کہا یار مولانا مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا کبھی بھی، تم پہلے آدمی ہو جو پکڑتے ہو. کہا اچھا میں ایک دھن بنا رہا ہوں وہ پکڑو. میں نے کہا اگر تو ہوئی 60 اور 70 کے درمیان اور مشہور، وہ تو کتنا ہی ہمیں چگلا مار دے چلے گئے. اگر وہ مشہور ہوا اور 70 سے پہلے کا ہوا تو میں تمہیں پکڑ کے دکھا دوں. اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں. تو وہ اس نے کہا، مکے میں بیٹھے تھے حج کے دنوں، تو وہ کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. ابھی وہ اللہ کی آواز چل رہی تھی. میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. میں نے کہا اگلی آپریشن کروں. یہ فلم فن خاں تھی اور سلونی پہ پکچرائز ہوا تھا، نور جانے کا آیا تھا اور اس کا ہیرو تھا سدھیر. تو میرا ذوق جو تھا بچوں وہ یہی نہیں تھا جو آپ مجھے اب دیکھ رہے ہیں.
پتہ میں کیسے پاس ہوتا تھا؟ سارا سال نہیں پڑھنا، اسٹڈی آر میں لوگ لڑکے پڑھے ہوتے تھے، کوئی فزکس کوئی کیمسٹری، اور میں اس وقت ایک رسالہ تھا مصور، فلمی رسالہ، وہ اٹھا کے لا کے وہ پڑھ رہا ہوتا تھا. اور اسکول میں کتاب میں ناول چھپا کے پڑھتا رہتا تھا. تو ایک دفعہ کسی لڑکے نے دیکھ لیا کہ میں ابن صفی مرحوم تھے، جاسوسی ناول لکھتے تھے، میں وہ ناول پڑھ رہا تھا ایسے ڈیسک کے اندر رکھ کے نا. تھوڑی دیر کے بعد ٹیچر ان کو میں امپریشن دے رہا ہوں، مجھے سعید اختر صاحب تھا ان کا نام، رحمۃ اللہ علیہ تھا. تو ایک لڑکے نے پیچھے سے دیکھ لیا. ہم جو ہاسٹل والے تھے وہ تو ایک دوسرے کو ہم کور کرتے تھے، لیکن شہر یوں سے ہماری بنتی نہیں تھی. تو وہ ایک نے دیکھ لیا، تو اس نے جا کے نا، میں اتنا مگن تھا کہ میں نے اس کو اٹھتے بھی نہیں دیکھا، جاتے بھی نہیں دیکھا. تو اس نے جا کے بتا دیا کہ طارق جمیل ناول پڑھ رہا ہے. تو میں ایسا مگن تھا، وہ چپکے سے آئے اور یوں آرام سے انہوں نے ناول بیچ میں سے نکال لی. ماشاء اللہ بہت پڑھائی ہو رہی ہے، تشریف لائیے. اب مجھے پتا تھا میری مالش ہوگی اچھی طرح. تو انہوں نے ایک نا سارے بچے کلاس میں حاضر ہوں تو انہوں نے ایک ترغیبی انعام رکھا ہوا تھا کہ جس دن پوری کلاس حاضر ہوگی کسی لڑکے کو سزا نہیں ملے گی، چاہے کتنا بڑا جرم ہو. یہ انہوں نے بچوں کو یہ انیشیٹو دینے کے لیے کہ وہ سارے بچے حاضر ہوں. تو جب وہ مجھے لے گئے نا تو میرے پاؤں کانپ رہے تھے ایسے ایسے. میں وہ بڑے بھاری موٹے تھے اور بڑے ٹکا کے ڈنڈا مارتے تھے. تو انہوں نے جب رجسٹر دیکھا نا تو سارے پریزنٹ تھے، کہنے لگے طارق جمیل صاحب بڑے خوش قسمت ہیں، آپ ڈنڈوں سے بچ گئے، آج ساری کلاس حاضر ہے. میں کہا جی ساری کلاس کا بہت شکریہ. جب پیپر آتا تھا، پیپر کتاب اٹھائی اور سامنے لے کے بیٹھ گیا. یا اللہ، نہ مینو کوئی شے یاد ہے نہ مینو کوئی شے آمدی ہے، تے پاس بھی ہونا ہے، بڑی بےزتی ہونی ہے. اے مہربانی کر جڑا پرچہ کل آنا ہے نا اے وچوں کٹ دے. بسم اللہ، میں یوں کر کے بسم اللہ. تو کچھ نکل آتا تھا. تو حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے. تو 5-10 صفحے ادھر سے پڑھ لیے، 5-10 صفحے ادھر، پھر دوبارہ کتاب رکھی. یا اللہ کل جو کچھ آنا میں نے دکھا دے. بسم اللہ. میں تو اس طرح پڑھتا رہا ہوں، لیکن تم ایسا نہ کرنا. اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا، اس لیے میرا ادھر کسی پڑھائی میں دل نہیں لگا. یہ جو مڈ ایگزامینیشن ہوتے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے سیمائی ششماہی، سر یہ امتحان ہوتے ہیں سیمائی ششماہی؟ بالکل ہوتے ہیں. ششمائی امتحان تھا اور مجھے یاد نہیں پیپر کس چیز کا، انگلش کا تھا میرے خیال میں. یہ سامنے ہال ہے اس میں. تو میں اور میرا ایک کلاس والو ہم چلے گئے مووی دیکھنے 9 سے 12. تو 12 بج گئے، گیٹ بند، یہ بھی وہ بھی. تو وہاں مال روڈ پر ایک انٹرنیشنل ہوٹل ہوتا تھا اس وقت، 4 اسٹار. اس میں ہم نے کمرہ لیا اور سو گئے. صبح میرا پیپر ہے، وہاں میں سو گیا. آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے اور اے سی کا کمرہ تھا. 9 بجے آنکھ کھلی، میں کوئی میرا تو پرچہ ہے. میں نے وہاں سے رکشہ پکڑا اور بھاگا یہاں آیا تو سامنے ایک پروفیسر کھڑے تھے، ٹیچر ہمارے. جی کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا سر میرا پیپر ہے. کب جلدی آ گیا، ابھی شروع نہیں ہوا، اب تھوڑی دیر بعد تشریف لائیے گا. اور اس وقت پیپر کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. مجال ہے کوئی مجھے پریشانی ہوئی ہو یا کوئی خوف ہوا ہو کہ اب میرا کیا بنے گا. ابھی مجھے آپ کے وی سی صاحب لے گئے اقبال ہاسٹل. وہ کمرہ اس وقت اس کا نمبر تھا 4852، اب کوئی 32-36 تھا. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جماعت گشت کرتی ہوئی آئی، تبلیغی جماعت، کالج کے لڑکے.
جماعت ڈرائیونڈ سے آئی تھی، لیکن اس کو ساتھ پھرا رہے تھے کالج کے لڑکے. وہ اکرم، الیاس، سہیل، عزیز اللہ، طارق جمیل، یہ 5. تو انہوں نے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے. تو یہ چاروں چلے گئے دروازے تک، میں چارپائی پہ بیٹھا رہا، میں نہیں گیا. انہوں نے جو وہ گشت میں بات کرتے ہیں دین میں کامیابی ہے، ان سب کو تیار کر لیے، وہ چل پڑے. جب وہ اس کونے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ طارق جمیل کوئی نہیں ہے. تو ان میں ایک لڑکا پیچھے آیا، اس کا نام تھا عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ. ابھی 6 جون کو اس کا انتقال ہوا ہے. وہ مجھ سے کہنے لگا تو نہیں چلنا؟ میں کہا نہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں کہا میرا دل نہیں کریندا، اور کیوں؟ تو اس نے آ کے مجھے بیٹو یہاں سے پکڑا. میری نسلیں بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی. اور پھر اس ہاتھ کو میرے اللہ نے پکڑ لی اور مجھے گندگی سے نکال کر ایک روشن راستہ دکھایا. وہ کہنے لگا تو برائی ہے سارے تو اگو اگو ہونا تے نیکی ہے تو پیچھا مرنا ہے، کی گل چل. میں کہا یار میں نے جامن دے. وہ کچھ دن پہلے آئے تھے تو میں نے ان کی بڑی بےزتی کی تھی. ہاسٹل کے ہی لڑکے تھے، وہ گالیاں والیاں، پتہ ہی نہیں، جہالت تھی، پتہ ہی نہیں. خیر اس میں یہاں سے پکڑا اور اسی مسجد میں میں نے بھی اس کا دیدار کیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک نماز یہاں پڑھی تھی، وہی جو انہوں نے مجھے پڑھائی تھی. پتہ ہی نہیں تھا نماز کیا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں. ایک دھن سوار ہو گئی تھی بس ڈاکٹر بننا، اور پڑھتا میں تھا کوئی نہیں. تو جس لڑکے کی میں نے سب سے زیادہ بےزتی کی تھی چند دن پہلے تبلیغی جماعت کی، تو ہماری کشمکش میں دیر ہو گئی پہنچنے میں. تو ظہر کی سنتیں لوگ پڑھ رہے تھے تو وہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا. میری جب اس پہ نظر پڑی تو میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہیبت کی وجہ سے، کہ وہ نماز میں اس قدر اللہ سے جڑا ہوا تھا کہ اس کا پورا فکر بتا رہا تھا ایک ایک کہ اس وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں. تو میں نے عزیز اللہ کو پکڑا، اوے عزیز اللہ، اوے عزیز اللہ، اوے ویک ہے نماز کی میں پڑھدا پیا. اتنا میرے اوپر اثر ہوا. پھر وہی مجھے لے گیا، میں سویا ہوا تھا ایسے کر کے، اس ہاتھ پہ میرا یہ سلطہ تھا. تو آیا دوڑا دوڑا اور مجھے یہاں سے پکڑ کے تھا، اٹھی اٹھی. جمعے کا دن تھا. میں کی گل ہے کم میں بڑا ضروری. تو میں سمجھا جمعے کو فلمیں ریلیز ہوتی تھیں، تو میں سمجھا کوئی فلم اس نے بک کرائی ہے. کبھی میں کرا لیتا تھا، کبھی وہ کرا لیتا تھا ایسے. تو میں کیا کپڑے بٹا لواں؟ کہتا نہیں کپڑے نہیں بٹانے. پھر مجھے خیال آیا اگر فلم پہ جانا ہوتا تو کہتا کپڑے بھی تبدیل کر لوں. یہ کہہ رہا ایم ہی چلنا ہے. میں کہا جامنا کتنے کہ جمعہ پڑھنا ہے. یہ نیلا گنبد میں مسجد ہے پرانی ایک، وہ مجھے یہاں لے گیا. یہاں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی. جمعہ کے بعد واپس آ کے کمرے میں بیٹھے، کہنے دونوں پتہ پا کتنے جاؤنا؟ میں کہا نہیں اپن تبلیغی جماعت نال جاؤنا. میں کہا اللہ دا بندہ خدا دا نام تو جا، میں نہیں جانتا. کہتا یہ تو ہن ہو نہیں سکتا. بیٹا وہ 3 دن میرے رب نے میری زندگی بدلی، اور مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا. بس میں نے ایک حدیث سنی وہاں جب میں 3 دن کے لیے گیا، کہ جب غافل آدمی مرتا ہے، مرد یا عورت، جب وہ غفلت میں زندگی گزار کے مرتا ہے تو جہنم سے 500 فرشتے آتے ہیں، اور اسرائیل اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے. پھر یہ حدیث بعد میں نے خود پڑھ لی. وہ آ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو بدبخت جسم میں تھی، اخرجی،
آ جا ہن تیری واری لگ گئی ہے. وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. اور تجھے جہنم مبارک ہو، جہنم کے شعلے انگارے تجھے مبارک ہو. اچھا کبھی زندگی میں سننا ہی نہیں تھا بیٹا. میں 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا. 16 سال تک کبھی کوئی دین کی بات سنی نہیں. تو ہمیں کیا پتا کہ نماز کیا ہے، ماں باپ کون ہیں. جب پیسے ختم ہوتے تو میں گھر خط لکھتا. تو ایک دن میرے ابا کا خط آیا، اس وقت یہ فون بھی نہیں تھے. تو میرے ابا کا خط آیا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی خیریت بتا دیا کرو. ہمیں کوئی بتاتا ماں باپ کیا ہیں تو پتہ چلتا. وہ تو قرآن بتاتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غفورا. یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کون ہیں. کچھ خبر نہیں تھی. پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مرد عورت مرتا ہے تو اسرائیل آتا ہے فرشتوں، جنت کے فرشتوں کے ساتھ، کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ، اے مبارک روح، کانت فی الجسد الحمید، جو بڑے مبارک جسم میں تھی، جس پر گناہ کا بدنما داغ کوئی نہیں لگا ہوا، کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں. اخرجی، آجا، وابشری، آجا باہر، تجھے بشارت ہو، بروح و ریحان رب راض عنک غیر غضبان. اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے. تو میں نے نا اپنا انالیسس کیا کہ اگر ابھی آ جائے جہنم یا اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میرے پاس دوزخ والا عزرائیل آئے گا یا جنت والا عزرائیل. تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو عزرائیل دوزخ والا ہی آئے گا، جو نہ کبھی نماز، نہ جمعہ، نہ تلاوت. تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف چھایا. میں نے کہا زندگی تو یہ تھوڑا ہے کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے. کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے، میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے، اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کے پڑھتے ہوئے، اسکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے. جو میرے قریبی دوست تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، کمرہ خالی ہو گیا، میں نشانی پھر رہا ہوں. تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہوگی. تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا. تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ، ہائی جمپ، لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا. 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں. کہا تم عالم بن جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی. میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے ہیں. تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں، پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے. کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا زمیندار ہے. کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے. تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں. لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی، دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے. تو اس نے میری وکٹیں اڑا دیں. چونکہ ہم دیہاتی ماحول کے لوگ اور دریا کے کنارے جتنے زمیندار آباد ہیں سب چوروں کے پشت پناہ ہیں. اب تھوڑی تہذیب بدلی ہے، ورنہ یہ کلچر تھا کہ ادھر پولیس نہیں آتی تھی.
تو پھر وہاں کے جو بڑے ذمہ دار ہوتے تھے ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے چوریاں کر کے، پھر ذمہ دار اس میں اپنا حصہ وصول کرتے تھے. اس ماحول کا میرا گاؤں تھا. تو میرے والد کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت. یہ دو لفظ تو مجھے یاد نہیں، میری یادداشت اب بھی اچھی، اللہ کا فضل ہے، کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تو ڈاکٹر بن جا، غریبوں کی خدمت کرے گا، علاج کرے گا، دعائیں لے گا، کبھی نہیں. دو لفظ تھے، بڑا پیسہ بڑی عزت. اس نے میری وکٹیں اڑا دیں کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے اور موت پہ ہر شے زیرو ہو جائے گی، تو مجھے عالم بننا چاہیے. اب ہمارے کلچر میں دیہاتی جانگلی، ہم جانگلی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، شروع سے آباد ہیں. ہمارے کلچر میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان. تو میرا والد کہے تو مولوی بننا، تو میری نک وٹا چھڑی. اتنا چھج پیسے آندہ تیرے اتنے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا. چھج کا لفظ مجھے آج چھج پیسے آندہ تیرے اتنے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا. تو ہوں آج تو مینوں سنائنا میں مولوی بننا تے تو میری نک وٹھاؤں میں، مینوں کسے پاسے جیون جوگا تا چھڑ. اور پھر آخر 4 مہینے لگا کے میں فروری 1972 میں آیا تھا. تو 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا، تو ہماری روز یہ جنگ چلتی تھی. جنگ کا مطلب ہے کہ وہ بپھرتے تھے، میں چپ کر کے سن لیتا تھا. کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے. تو میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد انٹر ہوئے، سفید کرتا، سفید چادر باندھی ہوئی اور پگڑی کھول کے کندھے پر رکھی ہوئی، اور کہتے ہیں یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. پھر اس کو دوبارہ دہرایا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. میرے ہاتھ سے نوالا ایسے گر گیا ہے کہ ہن میں کدے جاواں. تو میں نے رونا شروع کر دیا ایسے چپ کے، لیکن میرے باپ پر ذرا اثر نہیں ہوا. یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے. تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا میں راضی ہوں. جب انہوں نے دیکھا نا باپ کی شدت، انہوں نے کہا میں راضی ہوں، جا. وہ مجھے 300 روپے اس وقت دیا، جب 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. مجھے 300 روپے دی کہ جا تو پردیس سے جانتا پہ ہے، پتہ نہیں تیرا کی بڑھنا ہے، جا. تو میں نے وہاں سے اپنا بستر گول کیا اور میں رائمنڈ آ گیا. یہاں بچوں میری زندگی کا سفر، علمی سفر شروع ہوا. 26 نومبر 1972 بدھ کا دن تھا، اور میں رائمنڈ میں باقاعدہ عربی تعلیم کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا. جو چلتے اللہ کی قسم میرے ذہن میں وہی تصور تھا جو مولوی کا ہوتا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی بٹھائے گا نہیں، پر آخرت تو بن جائے گی. یہ میں ابھی راستے میں کہہ رہا تھا بچوں کو کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو مجھے زیدی صاحب بلاتے. کتنے ڈاکٹر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں. تو آج اللہ نے مجھے دین کی ایک نسبت دی تو مجھے یہاں مہمان خصوصی بلایا. میں نے آپ کو اپنے ماضی کی جھلک بھی دکھائی، اور میں نے آپ کو آج جو اللہ میرے ساتھ معاملہ کرو، اتنے بچے تو کبھی تھے ہی نہیں. ایک دفعہ اینول فنکشن تھا، ٹکا خان مرحوم بھی یہیں پڑے ہوئے تھے، تو وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور امیر محمد خان بھی تھا، اور اشفاق علی خان صاحب. یہاں چھوٹا سا وہ لگا ہوا تھا شامیانہ، اور یہاں کچھ تھوڑے پروگرام ہو رہے تھے، لیکن یہ تو وہ آخر تک بچے نظر آ رہے ہیں. تو دیکھو بچوں، تم سے باتیں کرتے ہوئے نا میں پیچھے چلا جاتا ہوں 16 سال کی عمر میں، اس لیے مجھ سے بیان ہو نہیں رہا. میں تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. میں نے یہ پہنا ہوا، یہ دکھا رہا ہوں کہ میں بھی راویین ہوں اور ماڈلین ہوں، سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے پڑھا ہے. تو جو تم پڑھائی پڑھ رہے ہو اس میں بھی کمال پہ جانا ہے. جب تک ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہمیں یورپ
امریکہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا علم یہاں کریٹ ہو جائے، چونکہ علم کسی کی